بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها 10 أمثالها. قال: قلت يا رسول الله لا إله إلا الله أحسنة؟ قال: هي أحسن الحسنات. رواہ احمد. محترم ناظرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اذا عملت سیئۃ فاعمل حسنۃ، کہ جب بھی تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، جب بھی تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھو، تو اس برائی اور اس گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرو، کیونکہ ایک نیکی کا ثواب اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ہی احسن الحسنات، کہ یہ تو سب سے بڑی نیکی ہے. محترم ناظرین، نیک اعمال دخول جنت کا سبب بنتے ہیں، جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 باتوں کی تلقین کی. پہلی بات یہ کہ جب بھی کوئی گناہ کا کام ہو جائے، جب بھی کوئی برائی سرزد ہو جائے، تو اس برائی کے فوراً بعد کوئی نیک اور اچھا کام کر لینا چاہیے، کوئی نیکی کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ نیکی اس برائی کو ختم کر دیتی ہے، اس گناہ کو مٹا دیتی ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر ڈالتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہی کہ لا الہ الا اللہ یہ سب سے افضل نیکی ہے، سب سے بہتر نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے. چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل ذکر یہ لا الہ الا اللہ ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اوصیک بقول لا الہ الا اللہ، کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، میں تجھے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس کلمے لا الہ الا اللہ کو تھامے رہنا، اس کلمے کو اپنی زبان سے دہراتے رہنا، اس کلمے کو پڑھتے رہنا. فَإِنَّهَا لَوْ أُودِعَتْ فِي كَفَّةٍ وَأُودِعَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فِي كَفَّةٍ لَرَجَعَتْ بِهِنَّ، اس لیے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں آسمان اور زمین کو رکھ دیا جائے،
تو ترازو کا وہ پلڑا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہ وزنی ہوگا، اور بھاری ہونے کی وجہ سے، وزنی ہونے کی وجہ سے وہ پلڑا جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا جھک جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی، یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، کہ اے میرے رب مجھے کوئی ایسی چیز سکھلا دیجئے کہ جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کروں، آپ کا ذکر کروں اور آپ سے دعائیں کروں، آپ کو پکارا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب یہ تو تیرا ہر بندہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ یہ تو تیرا ہر بندہ کہتا ہے، یہ کون سی بڑی بات، یہ کون سا بڑا عمل ہے، یہ کون سا بڑا ذکر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور زمین رکھ دیے جائیں اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ترازو کا یہ پلڑا جھک جائے گا وزنی ہونے کے سبب، یعنی ترازو کا وہ پلڑا جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ بروز قیامت میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے خلوص دل سے، صاف دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھا ہوگا، اس کے تقاضے کو پورا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت کے سبب اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور ایسا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق قرار پائے گا، شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے بعد الہ ہم تمام لوگوں کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ اس کلمے کو اپنے زبان پر دہرانے کی بھی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔